الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید وخطاب الحمید وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں اضافہ کیجئے، صلوات بلند اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے، مالک سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، مجلس کے بانیان کے رزق بخت میں میرا اللہ اضافہ فرمائے، ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجئے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تاجل فرمائے۔ لمبی زحمت نہیں دینا چاہ رہا ہوں، ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن بلند آواز سے ساتھ اجازت ہے جی میں بات کر رہا ہوں۔ مجلسیں اب پورے ملک میں حاضر ناظر ہوتی ہیں، ڈائریکٹ ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ ضلع گوجرانوالہ اللہ والوں کا ضلع ہے، کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کھیوے والی میں شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹے کا ذکر دیکھیں افراتفری کا دور ہے، زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اسے شیعوں کی مجلسیں سمجھ کے پیچھے نہ رہا کرو۔ تمہیں مجلس کا لفظ اچھا نہیں لگتا، اپنے نبی کے اولاد کے ذکر کی محفل سمجھ کے آ جائے۔ ہم مجلس کہتے ہیں، آپ محفل کہتے ہیں، ذکر ان کا ہوتا ہے جن پہ درود نہ پڑھو تو تمہاری بھی نماز نہیں۔ مہربانی بیٹا، عجیب صورتحال ہے، درود والا قبیلہ تم نے شیعوں کو دے رکھا ہے، اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو کہ آل محمد جیسے ہیرے شیعوں کو دے کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے۔ بہت شکریہ، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت۔ ان کا تذکرہ ہم کرتے ہیں جن کا ذکر بھائی بھی کرتے ہیں لیکن عربی میں کرتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کن کا ذکر۔ واجب نماز میں مصلی پہ کھڑے ہو کے ہر نمازی یہی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ دعا ہے، میں سرکاری ترجمہ کر رہا ہوں، مسلک اہل بیت میں، فقہ اہل بیت میں اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا،
مسلک جعفریہ میں ترجمہ ہے ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ. اگر ساری زندگی یہی کہتے رہنا ہے بہرحال چلیں. مجھے کبھی کبھی سوچتا ہوں، ذہن میں آتا ہے آپ سے شیئر کر لوں. مجلس میں جب ہم آتے ہیں تو جیسے قمر جعفری نے کہا کہ جی 16 جولائی کا اعلان آپ نے کرنا ہے، تو میرے خیال انہیں یقین آ گیا کہ میں نے کر دیا. پٹھانکوٹ میں مجلس ہے، میں انشاءاللہ آؤں. تو کچھ دوست کہتے ہیں جی سید بادشاہ آپ دعا بھی کرنی ہے. زیادہ تر بندے ملتے ہیں بچے کہ جی آپ دعا کریں جی اللہ ماتمی بیٹا دے. میں کھیوے والی میں دعا کروں کہ جی فلاں عزادار نے مجھے حکم دیا ہے آپ دعا کریں اللہ اسے ماتمی بیٹا دے، تو آپ سب نے اگلے سال میں اس مجلس میں پھر آؤں. مثال دے رہا ہوں، کوئی دعوت نہیں لے رہا. ایسے میرا گھر عزیز ہے، ذل حسین اور ان کے عزیزوں کے رزق برکت میں اضافہ. اگلے سال میں کھیوے والی میں جب آؤں وہی بندہ مجھے ملے، رضو صاحب وہ آپ نے دعا کی تھی اللہ نے مجھے بیٹا. میں صرف مثال دے رہا ہوں، میری عینیاں قبول نہیں ہوندیاں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جی بسم اللہ آپ جی ایک مثال دے رہا ہوں. وہ مجھے کہے کہ جی آپ نے دعا کی تھی اور اللہ نے مجھے بیٹا، وہ خوشی سے مجھے بتا رہا ہو کہ شاہ جی اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، اور میں کہوں آمین. وہ کہے گا شاہ جی آمین تو تب کہتے ہیں جب دعا پوری نہ ہو. آپ جی آپ سمجھدار لوگ. اب بات مسلکوں کی نہیں ہے، زندگی کا. میری طرف دیکھیں جی بسم اللہ. ہاں بیٹے جی میرے بات پڑھنے والے بھائی، جب دعا پوری ہو جائے میں آمین نہیں کہوں گا، میرا حق بنتا میں کہوں الحمدللہ. کیا بات ماشاءاللہ. اب سروے کر لو مسجدوں کا کہ وللضالین کے بعد آمین کون کہتا ہے اور الحمدللہ کون کہتا ہے. مہربانی صاحب. سرکاری ترجمہ یہ ہے کہ راستہ دکھا، اور پھر وضاحت ہے کہ ان لوگوں کا صراط الذین. شاہ جی الذین جمع کا صیغہ ہے، مولانا موجود ہے. صراط راستے کو کہتے، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیری نعمت ہے. یہ لوگ ہیں جن کا راستہ مانگ رہے ہیں، یہ اللہ نہیں ہے. لیکن اللہ کے قریب اتنے ہیں کہ وہ اپنی عبادت ان کے بغیر وصول نہیں کرتے. الذین انعمت حاضر جن پہ تیرے تو نے انعام نازل. جتنی فقہیں میرے ملک میں موجود ہیں میں ان کی ذمہ داری لے کے کہہ رہا ہوں، کسی مسلک میں یہ ترجمہ نہیں ہے کہ راستہ ان ہستیوں کا دکھا جن کے پاس دولت بہت ہے. ماشاءاللہ پنچایتی بندے بھی ہیں، سیانے دوست پڑھے لکھے سارے بیٹھے ہیں. کسی مسلک میں یہ ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ راستہ ان کا دکھا جن کے پاس دولت ہے، کیونکہ دولت اور نعمت میں فرق ہے. دولت ہر دور میں اہم رہی ہے. میرے بادشاہ علی کا فرمان ہے کہ ہمارے بعد ایک زمانہ آئے گا جب سب سے بڑی چیز ہی دولت ہوگی. لیکن راستہ دولت والوں کا نہیں ہے. جب دولت والوں کا راستہ نہیں ہے پھر ہماری جان کیوں کھاتے ہو؟
کہ اس بندے نے اللہ کی راہ میں 7 کھو دے دیتے، فلاں بندے نے اللہ کی راہ میں 7 پنڈ دے دیے، فلاں بندے نے رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ صرف جسم کے یہ کپڑے بچے ہیں، باقی سب تیرے اللہ کی راہ میں دے آئے۔ یہ جتنا سناتے ہو نا یہ دولت ہے۔ اور ایک بات میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی دولت سناتے ہو نا راہ خدا میں اس نے یہ دے دیا، یہ دے دیا، یہ دے دیا، قرآن کے 30 پاروں میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ ذرا زحمت فرمائیں گے، دیکھیں میں کوئی بیٹھک میں بات نہیں کر رہا، کوئی ڈرائنگ روم میں تو نہیں نا، پبلک میں بات کر رہا ہوں۔ قرآن میں کہیں بھی یہ کھو پنڈ دولت تجارت کا ذکر نہیں۔ اب 2 ہی باتیں ہیں، یا وہ دولت اللہ کی راہ میں دی نہیں گئی، یا وہ دولت اس قابل نہیں تھی کہ اللہ قرآن میں ذکر کرتا۔ کیونکہ وہ عادل حکیم ہے، اس کی راہ پہ دیا جائے نا وہ ادھار نہیں رکھتا۔ راستہ دولت والوں کا نہیں، نعمت والوں کا۔ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، دولت کل بھی اہم تھی، آج بھی ہے، لیکن دولت اور نعمت میں فرق ہے۔ خوبصورت ماحول ہے، بات کو کمال سمجھتے ہیں، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں دولت اور نعمت میں فرق ہے۔ راستہ دولت والوں کا نہیں، نماز میں مانگا جاتا ہے راستہ نعمت والوں کا۔ فرقے مذہبوں میں الجھتا نہیں ہوں، لیکن ایک گزارش میں کرنا چاہتا ہوں کہ دولت اور نعمت کا فرق ذہن میں رکھیں۔ دولت کے سہارے بندہ ستاروں تک جا تو سکتا ہے، لیکن دولت کے سہارے بیٹی کی شادی پہ کمی بنا کے نہیں لا سکتا۔ مہربانی آپ اپنے علماء دین سے پوچھیں کہ وہ کس کی شادی تھی، وہ کس کی چوکھٹ تھی۔ اور دن رات قرآن پڑھنے والوں، سورہ واقعہ میں خدا کہہ رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اللہ فرماتا ہے مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے اترتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، بندے آپ کو علماء اسلام بھی گنتے ہیں، علماء اسلام بھی کہتے ہیں، محض غیر ملکی اشاروں پہ اس ملک کا امن برباد کرنے کے لیے، فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے اٹیک بھی کرتے ہیں، تو اس بی بی پہ جس کو علامہ اقبال جیسا مصور پاکستان کہتا ہے کہ مریم سے کہیں افضل تھے۔ ایک ہمارے اہل سنت بھائیوں میں ایک محدث دہلوی قبیلہ گزرا ہے، ان میں ہندوستان اور پاکستان کا اپنے زمانے کا اہل سنت کا بہت بڑا نام، جس نے بر صغیر میں پہلا ترجمہ قرآن مجید کا فارسی میں کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ نام آپ پڑھے لکھے دوست ہیں، مجالس کا فیض ہے، بزرگ علماء کو آپ سنتے ہیں، تو جب ہم جیسا چھوٹا خطیب بات کرتے ہیں آپ کو آسانی ہو جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نام آپ کے ذہن میں ہے، میں تیسری دفعہ لے رہا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، مہربانی جی، آپ ٹھیک ہیں؟ آداب محفل پلیز ذہن میں رکھا۔ دیکھیں مجھے گفتگو روکنی پڑی، مومن ہے، ماتمی ہے، اچھی بات ہے، لیکن طریقہ شروع سے اچھا یہی لگتا ہے کہ اگر پہلے بیٹھنا ہو تو پہلے آنا چاہیے۔
ہاں پہلے نمبر اسے ہی اچھے لگتے ہیں جو پہلے آتا ہے. مسلم اول شاہ مردان علی. کیا بات. مسلم اول شاہ مردان علی نمبر 4. یہ مولانا یہ لفظ بھی علامہ اقبال کے ہیں. وہ تو شکر ہے علامہ اقبال جو ہے نا وہ شیعہ نہیں تھا, نہیں تو نہ وہ شاعر مشرق بن سکتا تھا ایسا ہی بے شک اتنا تھا. نہ اس نے مصور پاکستان ہونا تھا. لیکن باتیں اتنی بڑی کہہ گیا ہے کہ اب مولویوں کا بس نہیں چل رہا, کیونکہ اس پہ بادشاہوں کا کرم تھا. یہ تھوڑا کرم ہے کہ علامہ اقبال روز سویرے اٹھ کے شیو کرتا تھا اور مولویوں کو بھی کہنا پڑتا ہے علامہ اقبال. اوئے ہوئے ہوئے. میری بات آپ سن رہے ہیں؟ اور بخدا کچھ شاعری تو علامہ کی لوگوں کو ازبر یاد ہے, لیکن کچھ اشعار ایسے ہیں جو بہت کم پڑھے جاتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ایک شعر میں ایسا اقبال کا مصرع آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اس اللہ والے ملک میں مجھے یقین نہیں آتا, اللہ والے ملک میں یقین نہیں آتا کہ علامہ اقبال اتنی جرت کر گیا. ایک شعر ہے علامہ اقبال کا جسے ظفر اللہ شفیق ہیں, مولانا ہیں, گلبرگ 3 میں اہل حدیث کی مرکزی مسجد کے خطیب ہیں. انہوں نے علامہ اقبال کا کتابی صورت میں وہ کلام علیحدہ شائع کی ہے جو اہل بیت کے بارے میں ہے. اس میں یہ شعر بھی انہوں نے لکھا ہے, اللہ والے ملک میں کیا کہنے اقبال تیرے حوصلے کے. اقبال نے پتا میں اقبال کی جرت کو سلام کر رہا ہوں. صرف اللہ, فقط اللہ, بس اللہ والے ملک میں. یہ علامہ کا حوصلہ تھا جس نے برملا کہا تھا نجف میرا مدینہ ہے. آپ جیئیں, آپ جیئیں, آپ جیئیں. کیا بات. ہاں ہاں ہاں, نجف میرا. اور میں ایک ایسے ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں جہاں اس پاکستان کی اکثریت کو نہیں پتا کہ نجف کیا ہے. بے شک بے شک. بلکہ کوئی ڈائریکٹ اگر مجلس دیکھ رہا ہو, لائیو پروگرام چل رہا ہو, اس لائیو پروگراموں کا کچھ دوستوں نے کہا کہ جی نہیں ہونے چاہیے, جبکہ میں کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے, ہونے چاہیے. فائدہ بڑا ہوا ہے. فائدہ یہ ہوا کہ اب کوئی نہیں کہتا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ ڈائریکٹ سرکار فیس بک پہ چل رہی. جب ہمارے بھائی یوں کر کے موبائل کھولتے ہیں نا تو مجلس لائیو, اب اسے ایک لمحہ تو دیکھنا ہی پڑتا ہے نا, وہ کان میں ذکر پڑ جاتا ہے. اب کوئی نہیں کہتا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ موبائل ہر جیب میں ہے, فیس بک ہر کوئی دیکھ رہا ہے. اگر آل محمد کے ذکر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے پھر بچا کس کا ہے؟ لہذا اب صورتحال مطلب بہت مختلف ہے. میں اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ جب میں نے کہا نجف میرا مدینہ ہے, تقریباً میرا خیال نکھرا نتھرا مجمع ہر بندے نے یوں ہاتھ اٹھائے اور لطف لیا کہ اقبال کہہ رہا ہے نجف میرا. جو لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ یار ان شیعوں کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے نجف میرا مدینہ ہے. ان دوستوں کو نجف کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہتے ہیں نجف میرا. میں ان دوستوں کو صرف وضاحت کے لیے کہ وہ نجف کو جو نہیں سمجھ پاتے, نجف کیا ہے. جی بسم اللہ, آپ جیئیں, آپ جیئیں, آپ زندہ و سلامت رہیں. میں رک رہا ہوں صرف بات سمجھانے کے لیے. وہ پریشان ہے اکثر لوگ کہ یہ نجف کسے کہتے ہیں. نجف میرا مدینہ ہے, یہ نجف کیا ہے. اپنے دانا لوگوں سے, پڑھے لکھے جو اسکالر ٹائپ لوگ ہیں, ان سے پوچھئے گا کہ کیا یہ ہسٹری کا حصہ ہے کہ بنو عباس کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا جسے علمی شخصیت گنتے ہیں وہ مامون رشید کا والد ہارون رشید.
یہ بنو عباس کی بڑی مضبوط خلافت، امویوں کے بعد جو اقتدار کا سلسلہ ہے وہ بنو عباس کا ہے، اور بنو عباس کے خلفاء میں سے بہت بڑا نام ہے ہارون رشید کا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہارون رشید بادشاہ وقت تھا، وہ شکار کے لیے نکلا، شکار کر رہا تھا وہ ہرن کا۔ ہرن کے شکار کے لیے اس نے شکاری کتے چھوڑے، آگے تھوڑے فاصلے تک ہرن دوڑا، کتے بھی پیچھے دوڑے، آگے چھوٹا سا ٹیلا تھا، ہرن جمپ لے کے اس ٹیلے پہ چڑھ گئے، کتا پیچھے رک گیا، کتا پیچھے حکمران وقت جو تھا ہارون رشید، بیٹا آپ کے ذہن میں نام ہے ہارون رشید جو ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا کہ اتفاق ایسا ہوا ہے کہ ہرن ایک ٹیلے پہ جمپ لے کے چلا گیا اور یہ پیچھے رہ گیا۔ اب اس نے تھوڑا وقفہ دیا، کتے کو واپس بلا لیا، وہ لگے ہوئے تھے آواز پہ شکاری جو ہوتے، جب تھوڑا پھر وقفہ ہوا، ہرن پھر اترا ٹیلے سے، اس نے پھر کتے چھوڑے، ہرن پھر جمپ لے کے ٹیلے پہ، کتے پھر پیچھے۔ ہارون نے کہا یہ اتفاق نہیں ہے، اس علاقے کے معمر ترین بندے کو، معمر آپ سمجھتے ہیں بوڑھا بزرگ ترین جس کی عمر پکی ہو جاتی ہے، معمر ترین بندہ اس علاقے کا ہارون نے بلایا، بوڑھا، اور اس نے اسے بلا کے کہا کہ تجھے اس لیے بلایا کہ میں نے پوچھنا ہے یہ ٹیلا کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ وقت کا خوف ہے، زندگی خطرے میں ہے، نہیں تو میں بتا دیتا۔ اس نے کہا بادشاہ وقت میں ہوں، میں تجھے امان جان کی لکھ کے دے رہا ہوں، مجھے بتا یہ ٹیلا کیا ہے؟ اس نے پھر یاد رکھنا ٹیلا نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کیا ہے؟ اس نے کہا پوچھتے کیوں ہو؟ اس نے کہا پوچھوں نا، 2 دفعہ میں نے دیکھا ہے شکاری کتے یہاں تک آتے ہیں رک جاتے ہیں، ہرن جمپ لے کے پناہ گاہ میں چلا جاتا ہے، کتے آگے جانے کی جرات نہیں کرتے۔ اس نے کہا علی کی قبر ہے اور علی کی قبر پہ کتے نہیں جاتے۔ یہی ٹیلا بعد میں نجف کہلایا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں نوح کی کشتی کو قرار آیا تھا۔ نجف میرا مدینہ ہے۔ یہ فقرہ یاد ہو گیا جی آپ کو؟ نجف میرا، شعر سارا نہیں پڑھوں گا، اگلی مجلس میں اگلا مصرع، ٹائم کم ہے، میرے عزیز پڑھنے والے بھی موجود ہیں اور شیڈول اس طرح کہ مجھے بھی کافی ابھی سفر کرنا ہے، لیکن اس مصرعے کو مکمل کر دیتا ہوں۔ نجف میرا، میں نے کافی دفعہ کہا کہ اللہ والے ملک میں یہ سیالکوٹ کا شاعر جو پوری دنیا پہ چھا گیا، اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے، جہاں ہر بندہ ہی کہتا ہے صرف اللہ بس اللہ، اس ملک میں اقبال تو نے اخیری کر دی، کہتے ہیں نجف میرا مدینہ ہے، مدینہ ہے میرا کعبہ۔ ہائے 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 ہائے، اوہ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ پھر انشاءاللہ پھر بات ہوگی، کیونکہ اس کو وضاحت کے لیے بھی ٹائم چاہیے اور میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ علامہ اقبال جب سیدہ کی بات آتی ہے تو اقبال فرماتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، آپ جی ہیں، اور اس کے بعد اقبال کہتے ہیں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتے ہیں مریم کی صرف اس لیے دنیا میں عزت ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے، اور فاطمہ تیری عزتوں کے کیا کہنے، تیرے عظمتوں کے، تیرے رتبوں کے کیا کہنے،
اقبال فرماتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین، وہ جو عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا تھا، یہ فاطمہ رحمت دو عالم کی آنکھوں کی روشنی ہے۔ اور صاحبان گرامی قدر، میں اکیلے لطف نہ لے جاؤں، شاہ ولی اللہ کی بات ہو رہی تھی، پھر تو خیر لمبی کہانی نہ ہو جائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے سیدہ کو رسول اللہ کی عصمت کی وارث لکھا ہے۔ اب جن مولویوں کو مقام سیدہ سمجھ میں نہیں آ رہا، بڑی جلدی بات میں قریب کر دیتا ہوں۔ مریم کی ماں، بی بی مریم کی ماں نے منت مانی۔ آیت ہے رب انی نظرت، میں نظر کر رہی ہوں، میں منت مان رہی ہوں، نظرت اللہ کا، اللہ تیرے لیے میں تیرے سامنے منت مان رہی ہوں، معافی بطنی محرر، کہ جو اولاد میرے شکم میں ہے نا، ایسے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں۔ قرآن اگر سپیڈو سپیڈ پڑھنا ثواب ہے نا، تو سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہی ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ رب انی نظرت اللہ کا، مہربانی جی۔ اچھا ویسے بڑا خوبصورت ماحول ہے، مجھے ایس او پیز پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ تھوڑے ٹائم کی اجازت دی، اور پھر انسپیکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ شاہ جی آپ سمجھدار لوگ ہیں، لیکن شیعہ ٹائم کم ہو جائے تو ہو جائے، مجلس نہیں چھوڑتے، اتنا ظالم کورونا ہے، سانسوں سے پھیلتا ہے۔ میں نے کہا جی ان سانسوں سے پھیلتا ہے جن سانسوں میں علی نہیں ہو۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی سرکار، آپ جی ہیں یا علی یار، مہربانی سر، ماشاءاللہ جیتا جاگتا ماحول ہے، خوبصورت ماحول ہے، جید ذمہ دار علاقے کے سارے با خبر چہرے بیٹھے میں۔ بڑی جلدی بات میں قریب کر دیتا ہوں۔ آیتیں کیا ہیں کہ مریم کی ماں نے منت مانی کہ اللہ جو اولاد میرے شکم میں ہے میں تیرے گھر کے لیے وقف کر۔ خواہش تھی بی بی کی، سوچ یہ تھی کہ اللہ بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا اللہ کے گھر چھوڑ آؤں گی، اور وہ اللہ کے زائروں کی خدمت کرتا۔ بے نیاز مالک نے بیٹی دے دی، سوچ تھی بیٹا ہوگا، سوچ کے مطابق منت مان لی کہ بیٹا ہوگا، میں اللہ کے گھر چھوڑا ہوں، وہیں پہ بڑا ہوگا، وہیں پہ نوکری چاکری اللہ کے گھر کے زائروں کی خدمتیں کرے گا۔ بے نیاز اللہ نے بیٹی دے دی۔ جب بیٹی دی، اب آیت کے اگلے لفظ ہیں، بی بی کہتی ہے لیس الذکر کالانثی، اللہ بیٹے بیٹی میں فرق ہوتا ہے۔ منت تھی میری کہ میں وقف کر دوں گی تیرے گھر کے لیے، سوچ تھی بیٹا ہوگا، تو نے بیٹی دے۔ خدا فرماتا ہے منت پوری کرو، ہمیں بیٹی ہی قبول ہے۔ نہیں نہیں نہیں، سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا۔ منت پوری کرو۔ کائنات کی پہلی مثال، بیٹی چند دنوں کی اٹھا کے اللہ کے گھر لے گئے۔ اب دانا چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جس گھر کی میں بات کر رہا ہوں اسے بیت المقدس کہتے ہیں، قبلہ اول۔ اس معبد میں جتنے عابد رہتے تھے سبحان اللہ، ان سب کی خواہش بن گئی کہ اس معصومہ کی تربیت پرورش ہم کریں۔ رولا پڑ گیا، ہر بندے کی خواہش تھی یہ عزت مجھے ملے۔ بات قرآن اندازی پہ چلی گئی۔ دیر نہ کروں، قرآن کہہ رہا ہے، پرچی کس کی نکلی؟ کفلھا زکریا۔ مولانا اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس بچی کو زکریا نے پالا۔
چاہتے سب تھے کہ اس بچی کو ہم پالیں. نام زکریا کا نکلا. زکریا کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے. نبی معصوم ہوتے ہیں. یہ تو صدیوں پہلے اللہ نے بتا دیا کہ معصوم کو معصوم ہی پال سکتا ہے. نا نا نا، زحمت فرمائے، زحمت فرمایا. مہربانی سے، مہربانی سے، مہربانی سے. کیا بات. معصوم کو کفالت زکریا نے کی. مریم کا کفیل زکریا بن. کفیل کی سمجھ آپ کو بڑی اچھی آنی تھی اگر آپ کا بیٹا کو سعودی عرب میں ہو. ہیں جی؟ چلو پھر تو آسانی ہوگی. لیکن میں سعودیہ کے کفیل والی بات نہیں کر رہا جو وہ کرتے ہیں. میں قرآنی کفیل کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے مریم کو زکریا نے پالا. یا اللہ زکریا نے پالا؟ اللہ کہتے ہیں تفسیریں پڑھیں، ترجمے پڑھیں، زمینیں پڑھیں. زکریا نے کیسے پالا؟ زکریا کیا کرتا ہے؟ حجرے میں مریم کو بٹھا کے باہر سے اپنے ہاتھوں سے لاک تالا لگاتا. حجرہ بند کر کے زکریا روزگار کی مزدوری کے لیے چلے جاتے. اس زمانے میں نبی بھی مزدوریاں کرتے تھے. کیا بات بتا رہے ہیں. fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کر. مزدوری سے فارغ ہو کے زکریا واپس آتے ہیں. جو تالا خود لگا کے جاتے. ذرا جاگ جائیں. ویسے میں بڑا لطف لے رہا ہوں، بندے سو بھی رہے ہیں، داد بھی دے رہے ہیں. سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ جی. زکریا مزدوری سے واپس آتے ہیں اور آ کے وہ حجرہ مریم کو کھولتے ہیں. تالا خود لگا کے گئے تھے، خود ہی کھولا. مریم کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوئے. مریم کے سامنے فریش تازہ کھانے. زکریا کہتے مریم یہ سب کہاں سے آ گیا؟ بڑی جلدی کرو، یہ سب کہاں سے آ گیا؟ پورے اطمینان سے کہتی تھی میرے اللہ کا رزق بڑا وسیع ہے. اللہ پاک ناشتے مریم کے خود بھیجتے ہو؟ کہاں؟ کھانے بھی خود بھیجتے ہو؟ کہاں؟ تو پھر یہ کیوں کہتے ہو زکریا نے پالا؟ میں مطمئن ہوں کہ آپ ذہنی طور پہ قریب ہیں. یا اللہ جب کھانے ناشتے خود بی بی کے دے رہے پھر کہہ دے کہ مریم کو میں نے پالا. خدا فرماتا ہے پرچی پہ نام زکریا کا تھا. ہر بندے کے کام کو میں اپنا کام نہیں کہہ سکتا. آپ جی ہیں یار، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. سارے نہیں سمجھتے، سارے نہیں سمجھتے. یہ عدداروں پہ اللہ کا کرم ہے کہ مشکل باتیں بھی سمجھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں پرچی پہ نام زکریا کا تھا. ہر بندے کے کام کو، ہر بندے کے فعل کو میں اپنا فعل نہیں کہتا. عام بندہ نہیں ہے، زکریا معصوم بھی ہے، نبی بھی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں ہر بندے کے کام کو اپنا کام نہیں کہتا. بھائی آل محمد سے ٹکرانے کا سوچنے والوں، جاؤ اپنے پڑھے لکھے پروفیسروں سے اور اسکالروں سے پوچھو 8 سال کا تیرا نبی تھا جب نبی کے دادا حضرت عبد المطلب دنیا سے جانے لگتے ہیں. عبد المطلب محمد کے دادا نے نبی کے ہاتھ پکڑ کے ابو طالب کے ہاتھ میں دے کے کہا بیٹا تربیت بھی محمد کی تو نے کرنی ہے، کفالت بھی محمد کی تو نے کرنی ہے. پالا محمد کو ابو طالب نے ہے اور اللہ محمد سے کہتا ہے علم یجد کا یتیمن فآوا. محمد تو یتیم تھا، تجھے ہم نے پالا ہے. کیا بات ہے. مہربانی سے، مہربانی سے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. وقت زیادہ ہو گیا. میری مسلمانوں بلا تفریق فرقہ تیرے دانشوروں سے اپیل ہے کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے، انجیل یا تورات و زبور کی بات نہیں ہو رہی. قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے. تو نے عیسائیوں سے بحث کرنی ہے، تو نے پادریوں سے بحث کرنی ہے. تیرے میں تو حوصلہ ہی نہیں ہے. تو نے اپنے لٹریچر میں کیا لکھا ہوا ہے؟
تو نے ممبروں پہ جمعہ جماعتوں میں درس فجر میں مسلمانوں کو کیا سنایا ہے کہ نبی نے اللہ سے کہا یا اللہ پلیز میرے ماں باپ کو، اور آگے سے جی اللہ نے کہا، یہی سنایا جاتا تھا اس ملک میں، آگے سے اللہ نے کہا حبیب یا والدین بخشوالے یا امت بخشوالے۔ بزرگ بولیں گے آپ نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں، جواب میں اللہ نے کیا کہا، یا والدین بخشوالے یا امت بخشوالے، تو آگے سے ہمارے پھر وجد میں آ جاتے ہیں۔ نبی پاک نے کہا ماں پہ رہن دے، میری امت کو بخش دے۔ میں سے بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کرتا، ہائے 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 مسلمانوں، جناب نے تو اپنے نبی کے خاندان کی یہ کہانیاں ممبروں پہ سنائی ہوئی ہیں، اپنے نبی کے والدین کے بارے میں یہ کہا خدا درجات بلند فرمائے، میرا ایک مزاج ہے شروع سے، میرا اپنا علاقہ ہے، میں ویزا لگوا کے تو نہیں نہ آیا، تو شروع سے میرا خیال ہے میں آپ کے سامنے ہوں، میں جب بھی بزرگ علماء کی بات کرتا ہوں تو ان کا نام لے کے کرتا ہوں، یہ ممبر کی دیانتداری ہے۔ خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی یہ ہوتے تھے، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، بر صغیر میں ان کے بعد ان جیسا یا اس قد کا خطیب نہیں پیدا ہو سکا۔ ایک جگہ وہ میری طرف دیکھیں، ایک جگہ وہ فرمانے لگے کہ جب یہ بندے اپنے باپ دادے کی بات کرتے ہیں نا تو لہجہ اور ہوتا ہے، اور جب نبی کے باپ دادا کی بات کرتے ہیں تو پھر تو انجھک لہجے میں کہتے ہیں حضرت ڈٹھا دوزخ اندر آمنہ تھے عبداللہ، اور جب اپنے ابے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہوتا ہے کس طرح پنچایت میں بیٹھے ہوتے ہیں، ڈیرے شیرے پہ دارے میں حکا چل رہا ہوتا ہے، تو پتہ لہجہ کیا ہوتا ہے، اللہ بخشے ابے اور انو چنگی مجھ کھولن دی عادت سے۔ یار میں کوئی یورپ میں باتیں کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں سمجھ رہے، اللہ بخشے ابا چوری مجھاں کھول دے پھر بھی اللہ بخشے، اللہ بخشے کو عربی میں کہا جاتا ہے رضی اللہ، سارے نام ہی سمجھوتے خیر ہے۔ اچھا چلے ایک لمحہ میرا بیٹا، ایک لمحہ اللہ بخشے ابے اور انہوں یہ کسی ڈیرے تے چنگی مجھ ویکھ لیندے سن، ابے اور سکون نہیں سی ہوندا، ایک رات ایک مجھ کھولن گئے تو گھر والے بے ایمان جاگدے سن، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو سمجھے گا، جو گھر والے ہیں ان کے ایمان پہ حملہ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، وقت تمام ہو گیا، بات میں روک رہا ہوں۔ نبی کے والدین کی جب بات آتی ہے تو لہجہ یہ ہوتا ہے، بڑی جلدی آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات مجھے مکمل کرنا ہے۔ مسلمانوں اپنے فرقوں میں مسلکوں میں رہ کے سوچ کے صرف اتنا بتا دو، صرف اتنا بتا دو کہ اگر کسی بھی پلیٹ فارم پہ، کسی چینل پہ، کسی نشست میں عیسائی پادریوں نے تم سے پوچھ لیا کہ دلیل سے بات کرو، نبی تمہارا افضل ہے یا ہمارا افضل ہے، کیا جواب دو گے عیسائیوں کو؟ اگر عیسائی پادری نے یہ کہہ دیا ہمارے نبی کی ماں کے کھانے جنت سے آتے ہیں اور تم اپنے نبی کی ماں کو جنتی بھی نہیں سمجھتے، نہ پیچھے نہ رہو، میری بات پہ دھیان دو۔ اور مسلمانوں کہاں جاؤ گے؟ عیسائیوں سے باتیں کیسے کرو گے؟ یہی تو میں شروع میں کہہ رہا ہوں، یہ محمد کے بیٹوں کے ذکر کی محفلیں ہیں، اپنے بچوں کو مجلسوں میں بھیجا کرو تاکہ تیرے بچے مجلسوں میں آئیں، انہیں پتا چلے کہ سورہ دہر کن پہ اترا۔ اللہ اکبر متوجہ سرکار،
تیری اولاد کو پتہ چلے، تیرے طلبہ و طالبات کو پتہ چلے۔ اب نام نوٹ کرو، میں نے پہلے بھی نام لیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ شاہ ولی اللہ کی فیملی کا ایک بہت بڑا نام ہے شاہ عبدالعزیز، وہ بھی محدث دہلوی ہیں۔ انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، اور قرآن کی تفسیر لکھتے لکھتے یہ شیعہ عالم کا نام نہیں لے رہا۔ مسلمان بچوں سے کہہ رہا ہوں، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، زد میں زندگی، زد میں ٹائم ضائع نہ کرو۔ میدان حشر میں تو نے مولویوں کے متھے نہیں لگنا، رسول اللہ کے متھے لگنا ہے، محمد کے متھے لگنا ہے، تیرے فقہ اور مذہب کا عالم دین۔ شاہ عبدالعزیز لکھتا ہے سورہ دار کی تفسیر میں، جب اس نے لکھتے لکھتے اس آیت تک پہنچا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ بی بی کے دروازے پہ، پنجتن کی چوکھٹ پہ کبھی مسکین آتے تھے، کبھی یتیم آتے تھے، کبھی اسیر آتے تھے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے یہ فقرے لکھے کہ بی بی فاطمہ، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، مسکین سمجھ میں آتا ہے مانگتے ہوں گے، یتیم سمجھ میں آتا ہے مانگتے ہوں گے، اسیر عربی میں قیدی کو کہتے ہیں، قیدی قید میں ہوتے ہیں، گلیوں میں روٹیاں نہیں مانگتے۔ کیا کہنے ذرا رحمت فرمائے۔ یہ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ یہ آل محمد کی چوکھٹ کون سی ہے؟ اللہ سورہ دہر میں کہتا ہے یوفون بالنذر، یہ قبیلہ وہ ہے جو اپنی منتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ بی بی فاطمہ نے منت کے روزے رکھے، پنجتن نے منت کے روزے رکھے۔ پہلے دن افطاری کا ٹائم آیا، دروازے پہ مسکین آ گیا، دوسرے دن یتیم آ گیا، تیسرے دن اسیر۔ شاہ عبدالعزیز نے لکھا، شیعہ عالم نہیں ہے، محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا کہ بی بی فاطمہ کے دروازے پہ یتیم، اسیر، مسکین مدینے کے لوگ نہیں تھے۔ یہ مانگنے والے کہاں سے آتے تھے؟ جنت کے فرشتے انسانی شکل میں بی بی فاطمہ کی چوکھٹ پہ خیرات مانگتے تھے، تاکہ کم از کم دنیا کو پتہ چل جائے کہ بی بی سے مانگنا بدعت نہیں ہے۔ بولے میرے ساتھ کر رحمت فرمائے، بی بی فاطمہ سے مانگنا بدعت نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز لکھ رہا ہے یہ شیعہ عالم نہیں ہے، چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں، تیرے مذہب کے جید علماء میں ان کا نام ہے۔ یہ کہتے ہیں سیدوں کے دروازہ پہ، پنجتن کے دروازہ پہ، بی بی فاطمہ کے دروازہ پہ جنت کے فرشتے خیرات مانگنے آتے تھے۔ تیرے بچے مجلسوں میں آئیں گے، انہیں تیرے علماء کی تفسیروں کا پتہ چلے گا کہ علماء کہتے ہیں بی بی فاطمہ کے دروازے پہ جنت کے فرشتے۔ اب اگر عیسائی کہیں گے عیسیٰ کی ماں کے کھانے جنت سے آتے تھے، تیرے بچے عیسائیوں سے کہیں گے ہم مانتے ہیں عیسیٰ کی ماں کا بڑا مقام ہے، لیکن بڑا فرق ہے عیسیٰ کی ماں میں اور حسین کی ماں میں۔ جو جنت کے کھانوں کا انتظار کرے وہ مریم ہوتی ہے، جس کی روٹیوں کا جنت انتظار کرے وہ فاطمہ ہوتی ہے۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ جناب علی، جناب علی، بھائی علی رضا جی، آپ جی ہیں؟ نعرہ تکبیر، مہربانی صاحب، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مہربانی صاحب، بہت شکریہ۔ کیا بات ہے، میرے انتہائی محترم جناب ذاکر علی رضا کھوکھر صاحب تشریف لے آئے۔ شیعہ مجلسوں کا اصول ہی بن چکا ہے کہ جب سریلا بندہ آ جائے تو مولوی کو جلدی سے چٹ دے دو۔ علی رضا جی آ گئے، بات میں نے ختم کر دی، پھر کبھی زندگی رہی تو بات ہو جائے گی۔ اس کی چوکھٹ پہ فرشتے بھکاری بنتے تھے نا، اسے 4 گھنٹے باپ کے نوکروں کے سامنے سوالی بن کے کھڑا ہونا۔ سوشل میڈیا پہ ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ آج کہتے پھر رہے ہیں جی بنتا نہیں تھا، معصومہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ میں
بھری مجلس میں میں سلام کر رہا ہوں قومی اسمبلی کے ان ممبران کو، نون گروپ کے ساہیوال کے ایم این اے عمران احمد شاہ، تحریک انصاف کی خاتون ایم این اے نصرت پٹھان، سندھ سے پیپلز پارٹی کی ایم این اے شگفتہ جمانی. میں سلام کرتا ہوں ان بیویوں نے اور اس سیدزادے نے اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے فاطمہ سچی ہے. مالک نے نظر بد سے بچائے ان لوگوں کو. بی بی تیری سچائی کی گواہیاں. اور وہ شگفتہ بی بی، میں نے اس کا فون پہ شکریہ ادا کیا. کہنے لگی آپ کیوں شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اولاد کہے جاتے ہیں ہم. آپ ہماری دادی کی سچائی کی گواہیاں اس فلور پہ دے رہی ہیں. جی میں نے بھی لفظ کہا جی بنتا نہیں تھا جی. مصاحب کا تو وقت نہیں رہ گیا. ایک فقرہ مجھے کہنے دے، میں ممبر دے رہا ہوں. علاقہ ہے میرا، میری حیثیت مہمان کی تو نہیں ہے. میرے استاد محترم مولانا اسماعیل مرحوم مبلغ اعظم، ان کے اپنے مناظرے بھی زیادہ جو ہوئے ہیں وہ حق سیدہ پہ ہوئے. آپ کو یاد ہے وہ ایک فقرہ کہا کرتے تھے بڑے بڑے مناظرے مبلغ اعظم نے جیتے ہیں، پورے پورے پنڈ شیعہ ہوئے ہیں، علی ولی اللہ لوگوں نے پڑھا. قبلہ کی زندگی میں بڑی خدمات ہیں، مالک ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن ایک فقرہ وہ اکثر جو علی رضا جی کہتے تھے کہ جب میں مر جاؤں تو لوگوں سے کہتے تھے شیعو میرے مناظرے یاد نہ رکھنا، دو چیزیں نہ بھولنا، ماں کا دربار میں جانا، بیٹی کا بازار میں جانا. مالک تمہارا یہ گریہ قبول کر لے. مبلغ اعظم کا میں نے ایک فقرہ سنانا ہے. ہندوستان میں مبلغ اعظم نے ہمیں بتایا، کہتے تب میں شیعہ نہیں تھا، فتق کے موضوع پہ، یہ تقسیم سے پہلے جب یہ ہندوستان پاکستان ایک تھا، ہندوستان والے علاقے میں باغ فدق پہ شیعہ سنیوں کا مناظرہ ہو گیا. بحث چلتی رہی. سنی عالم کہتا رہا تم شیعہ غلط ہو، بیٹی محمد کی حق مانگنے نہیں گئی، بی بی دربار نہیں گئی. جب 2 دن پہ بحث محیط ہو گئی تو ایک مسکین علاقے کا مومن سید قبیلے کا تھا. اچھا اس مناظرے کا ایک مختلف پہلو یہ تھا کہ اس پنڈ کا جو بڑا ذمہ دار تھا وہ ہندو تھا. اب کوئی بھی پنچایت ہوتی تھی فیصلہ بڑا ذمہ دار ہی کرتا. یہ فدق کے مناظرے کا فیصلہ بھی مسلمانوں کی بین المسلمین جو بحث تھی، فیصلہ ذمہ دار ہندو نے کرنا تھا. 2 دن یہ مولوی کہتا رہا حق مانگنے نہیں گئے. دوسرے دن ایک سید مسکین مومن میلے کپڑے اٹھ کے کہتے مولوی صاحب اگر نہیں گئی تو یہ قرآن آپ کی میز پہ ہے، اسے سر پہ رکھ کے کہہ دیں کہ بی بی نہیں گئے. اس مولوی نے علی رضا جی کا فقرہ کا کہنے لگا میں قرآن نہیں اٹھاتا. کیا فرق پڑا ہے اگر نہیں بھی حق ملا؟ تھیں تو 4 کھجوریں، کیا فرق پڑا ہے اگر 4 کھجوریں نہیں ملی؟ چیخ مار کے ہندو اٹھا سردار علاقے کا، کہتا مولوی تو نے مجھے روگ لگا دی ہے. کل تک تو کہتا تھا حق مانگنے نہیں گئی اور آج کہہ رہے ہو فرق کیا پڑا ہے؟ فرق کیا پڑا ہے؟ اور تخت والا یہ نہ دیکھتا کیا مانگنے آئی ہے، یہی دیکھ لیتا مانگنے کون آئی. ہندو کرلا کے کہتا ہے مسلمانوں اور میں تمہارے علاقے کا ذمہ دار ہوں، اگر تمہارے نبی کی بیٹی میرے دروازے پہ آ جاتی میں اپنی ساری زمینیں محمد کی بیٹی کے نام